عزیزان من، یہ پیغمبر نے اپنا کردار پیش کیا، لیکن جاہل آسانی سے مان جاتا ہے، ابو جہلوں کو منوانا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ پیغمبر کا واسطہ جاہلوں سے نہیں تھا، ابو جہلوں سے تھا۔ جاہل اسے کہتے ہیں جو کسی شے کو نہیں جانتا، لیکن جنوا دو تو مان لیتا ہے، اور جو سب کچھ جانتا ہو اور پھر نہ مانتا ہو وہ ابو جہل کہلاتا ہے۔ پیغمبر اکرم کے سامنے صرف جاہل نہیں تھے، یہ تو یہودیوں کا پروپیگنڈا تھا سرکار دو عالم کے سامنے کہ جاہلوں میں پیغمبر نے اپنی بات کو منوا لیا۔ بھلا جاہلوں سے منوا لینا کون سا کمال ہے؟ وہ جاہل نہیں تھے، وہ ابو جہل تھے۔ کیا آپ انہیں جاہل کہیں گے جو اونٹ کے منہ کی جھاگ دیکھ کر بتلا دیتے تھے اس نے کس بستی کی گھاس کھائی ہے؟ وہ کیسے جاہل تھے جو پرندوں کو اڑتا ہوا دیکھ کر بتلا دیتے تھے کہ آشیانے سے آ رہے ہیں یا آشیانے کو جا رہے ہیں؟ ریت میں نقشے پا دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ کسی چور کے قدم ہیں یہ ڈاکو کے۔ وہ جاہل نہیں تھے، وہ ابو جہل تھے۔ اور پیغمبر کا کمال یہی ہے کہ ابو جہلوں کو منوایا۔ وہ پیغمبر اکرم جسے قدرت نے حکمت سے نوازا، انہی ابو جہلوں میں سے کتنے ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ابھی ہم مطمئن نہیں ہوئے جب تک آپ کا کوئی ایسا کارنامہ نہ دیکھ لیں جس سے ہماری عقل مجبور ہو آپ کو پیغمبر ماننے پر۔ تو کہا پھر تسلی کیسے ہوگی؟ ایک نے کہا کہ یہ جو کنکر ہیں یہ آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے پھر گواہی دیں تو مان لیں گے۔ سرکار دو عالم نے کنکریاں اٹھائیں، غور سے دیکھا اور ارشاد فرمایا سبحوا للہ، اللہ کی تسبیح کر۔ اجزائے ترابیہ میں حرکت ہوئی، ایک دم آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کنکروں کو بولتا دیکھا تو کتنے ایسے تھے ان میں جن کے ذہن متزلزل ہو گئے، لیکن ابو جہلوں کی زبان سے پھر نکلا انہ لساحر، یہ تو جادوگر ہے، یہ جادوگر ہے۔ کہا پھر تسلی کیسے ہوگی؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ جو درخت سامنے کھڑا ہے وہ جڑوں سمیت اکھڑ کے آئے۔ ذرا ابو جہلیت ملاحظہ فرماتے جائیے، وہ آئے جڑوں سمیت، ڈالیاں جھکا کے گواہی دے آپ کی رسالت کی۔ اس کے بعد آدھا یہیں کھڑا رہے، آدھا واپس جائے، پھر آدھا دوسرا واپس جائے، پھر دونوں مل جائیں کہ نشان تک نظر نہ آئے۔ سرکار دو عالم نے غور سے دیکھا اور ارشاد فرمایا ایھا الشجرہ ایتھا الشجرہ ان کنت تؤمنین باللہ، اگر اللہ پہ ایمان رکھتا ہے
اے درخت اگر ایمان رکھتا ہے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، فاقلع بعروقک، جڑوں سمیت اکھڑ جا۔ آیا، ڈالیاں جھکائیں، کلمے کی آواز آئی، پھر آدھا واپس گیا، پھر دوسرا واپس گیا۔ کتنے ایسے تھے جو متزلزل ہو گئے، ان کا جس کے سامنے کنکر بولے، جس کے سامنے درخت اکھڑ کر آئے، یہ کوئی اور ہستی ہے، یہ کوئی اور ہستی ہے۔ مگر ابو جہل پھر پکار اٹھے، انہ لساحر ہاشمی، یہ تو بنی ہاشم کا جادوگر ہے۔ کہا اچھا پھر تسلی کیسے ہوگی؟ کہا کہ اچھا یہ جو گوہ بھاگی جا رہی ہے، ایک جانور ہوتا ہے گو بھاگی جا رہی تھی، کہا اسے واپس بلائیے، یہ کلمہ پڑھ کے گواہی دے۔ سرکار دو عالم نے دور سے آواز دی، ایھا الذئب، اے جانے والی گو واپس آ۔ وہ پلٹ کے واپس آئی۔ فرمایا اگر تو اللہ پہ ایمان رکھتی ہے اور ایمان رکھتی ہے کہ میں اس کا سچا رسول ہوں، فاشہد، گواہی دے۔ اس کی زبان نکلی، زبان ہلی اور فضا میں آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب اکثریت ایک طرف ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ ہو نہ ہو، اس پر تو ہمیں کچھ اور شبہ ہو رہا ہے۔ مگر چند ابو جہل ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ انہ لساحر ہاشمی عظیم، یہ بنی ہاشم کا بہت بڑا جادوگر ہے۔ اب سرکار دو عالم نے فرمایا اب کیسے تسکین ہوگی تمہارے دل کو؟ تو کہا سرکار بات یہ ہے کہ جادو کا اثر زمین پہ ہوتا ہے، آسمان پہ نہیں ہوتا۔ یہ جو چاند نظر آ رہا ہے نا، ماہ کامل، یہ دو ٹکڑے ہو کے گواہی دے، پھر مان لیں گے۔ حکمت کی تعریف ذہن میں رکھیے گا۔ حکیم اسے کہتے ہیں کہ جس کے افعال سے خدائی کا شبہ ہونے لگے۔ چاند کو دیکھا، ارشاد فرمایا ایھا القمر ان کنت تؤمن باللہ وتؤمن بانی رسول اللہ، اے چاند اگر تو ایمان رکھتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، میری رسالت پہ ایمان رکھتا ہے، تو گواہی دے، فن شق، اور شق ہو جا۔ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، فضا میں آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد بانک لرسول اللہ، گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے مقدس رسول ہیں۔ اب یہ آپ کو معلوم ہے کہ سارا نظام شمسی و قمری کشش ثقل پر واقع ہے۔ چاند کو زمین نے کھینچ رکھا ہے، اس کو مریخ نے کھینچ رکھا ہے، مریخ کو مشتری نے کھینچ رکھا ہے، اس کو عطارد نے کھینچ رکھا ہے، سب کا نقطہ مرکز سورج ہے۔ جیسے ہی چاند دو ٹکڑے ہوا، اپنی جگہ سے ہلا، کشش ثقل میں فرق آیا، فضا تھرانے لگی، وادی ابو قبیس کے پہاڑ ہلنے لگے، زمین پیروں سے سرکتی ہوئی محسوس ہونے لگی، سب کے چہرے فق ہونے لگے، اکثریت ایک طرف ہٹ گئی اور سب نے مل کر کہا کہ جس کا چاند پر بھی یہ فعل جاری و ساری ہے، وہ انسان نظر نہیں آتا، وہ ہمیں کچھ اور معلوم ہو رہا ہے۔ اور فوراً زبان سے نکلنا شروع ہو گیا کہ چاند کو جوڑ دیجئے، ہم گواہی دیتے ہیں یا محمد بانک انت اللہ، آپ ہی اللہ ہیں، آپ ہی خدا ہیں، آپ ہی خدا ہیں۔ فوراً جبریل وحی لے کر نازل ہوا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہہ دو میں خدا نہیں ہوں، میں بشر ہوں تم جیسا، تمہارا خدا ایک ہے، ایک
میں بشر ہوں تم جیسا، تمہارا خدا ایک ہے ایک۔ جب خدا نے توحید خطرے میں دیکھی فوراً بشریت کا اعلان کروا دیا۔ یہ بشریت کا اعلان توحید بچانے کے لیے کرایا تھا، اپن جیسا بنانے کے لیے نہیں کرایا تھا۔ ورنہ کیا تک بنتا، کیا جوڑ ہے؟ اس آیہ مبارکہ میں دو چیزوں کا اعلان ہے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہہ دو کہ میں بشر ہوں تم جیسا۔ ایک بشریت کا اعلان کروایا اور پھر فوراً کہا انما الہکم الہ واحد، تمہارا اللہ تو ایک ہے ایک۔ ایک طرف بشریت کا اعلان، ایک طرف اللہ کے واحد ہونے کا اعلان۔ بشریت اور وحدت کا جوڑ کیسا ہے؟ اس لیے کہ وہ صاحب حکمت پیغمبر، اور حکمت کی تعریف کیا ہے؟ التشبہ باللہ بقدر الامکان، دیکھنے میں انسان ہو مگر اس کے افعال ایسے ہوں کہ جس پر خدا ہونے کا شبہ ہو جائے۔ اور صاحبان معرفت کے لیے ایک جملہ اور کہہ کر میں بیان کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب اعلان بشریت کروا لیا تو پھر پوری تاریخ محمدی گواہ ہے کہ سرکار پر کسی کو پھر خدائی کا شبہ نہ ہوا۔ خدائی کا شبہ نہ ہوا، کیوں؟ اعلان بشریت کروا دیا۔ اسے کہتے ہیں حکمت۔ والعلم بحقائق الاشیاء کما ہی اشیاء کی حقیقتوں کا عالم ہونا، اور دوسری چیز التشبہ باللہ بقدر الامکان، دیکھنے میں انسان ہو مگر اس کے افعال پر خدا ہونے کا شبہ ہونے لگے۔ یہ حکمت انسانیت کا عنصر ہے۔ تو انسانیت کے عناصر کون کون سے ہیں؟ حکمت، عفت، شجاعت اور عدالت۔ شجاعت کسے کہتے ہیں؟ شجاعت کی تعریف اکثر و بیشتر ذہنوں میں یہی آتی ہے، کسی کو مار دیا، کسی کو پیٹ دیا۔ شجاعت کے معنی یہ نہیں ہے کہ کسی کو مار دیا اور کسی کو پیٹ دیا۔ یہ انسانیت کا جو دوسرا عنصر ہے شجاعت، اس کے معنی ہے اپنے بفرے ہوئے جذبات پہ قابو پانا۔ اپنے بفرے ہوئے جذبات پہ قابو پانا دو مقامات پر، ایک عیش میں اور ایک تیش میں۔ عیش کے اسباب فراہم ہوں، کوئی رکاوٹ نہ ہو، وہاں اپنے آپ پہ قابو پانا۔ دشمن گرا ہوا ہو، سینے پہ بیٹھا ہوا ہو، تلوار اس کی گردن پہ رکھی ہوئی ہو، چشم زدن میں اس کی گردن کاٹ سکتا ہو، مگر ایسے عالم میں گردن کاٹ دینا شجاعت نہیں ہے، اسے چھوڑ کے الگ ہو جانا یہ شجاعت۔ یاد رکھیے، دہشت گردی، قتل و غارت گری اور انسانی خون بہانے کے لیے جنگ، یہ دور سے تو بڑی خوبصورت لگتی ہے۔ فتنہ نوبہار اور ملکہ کوثر کی طرح یہ حسین نظر آتی ہے، جو شفق کی وادی عقیق کی طرح قوس قزح کی کمان ہاتھ میں لیے ہوئے آگے بڑھتی چلی آتی ہے، لیکن جب قریب آ کر چہرے سے نقاب الٹتی ہے تو خون آشام اور بھیانک ڈائن نظر آتی ہے، جس کے نکیلے دانت، خونریز پنجے اور افریتی دہانہ
انسانیت کا قبرستان معلوم ہوتا ہے۔ آپ دہشت گردی کو کیا سمجھتے ہیں؟ دوستان محترم، والٹیئر نے ایک جگہ کہا تھا کہ اگر تم دہشت و وحشت کے میدان کو ایک دفعہ دیکھ لو جہاں لاشیں تڑپ رہی ہوں تو دوبارہ وہ جگہ دیکھنے سے پہلے دعا کرو کہ اللہ تمہاری آنکھوں کی بصارت کو سلب کر لے۔ اور بلا وجہ جنگ و جدال تو نپولین سے بڑا کون ہوگا اس میدان کا شہسوار؟ مگر اس کو بھی یہ کہنا پڑا کہ خونریز جنگ کی فتح بھی شکست سے بدتر ہوا کرتی۔ اب مجھے کہنے دیجئے، یہی سبب ہے کہ اسلام کے رہبروں نے کبھی جنگ نہیں کی بلکہ جنگ کے خلاف جنگ کی۔ دین کے رہبروں نے ہمیشہ انسانیت کے بھٹکے ہوئے قافلوں کو جنگ کے آتش قدوں سے نکال کر فلاح و سلامتی کے رحمت قدوں کی طرف لے جانے کی ہمیشہ کوشش کی۔ لیکن دوسری طرف یہ قابل فطرت، یہ حیوان صفت انسان، یہ ماء و تین کا مجموعہ، یہ آب و گل کا سنگم، یہ پانی اور مٹی کا پتلا ہمیشہ امن عالم کو تاراج کرتا رہا۔ اور خدا جانتا ہے صاحبان عقل کی نگاہوں میں اس کی وحشت کا نام شجاعت نہیں ہے، بلکہ جب یہ وحشت اور دہشت پہ آتا ہے تو حیوانوں سے بھی نیچے اتر جاتا ہے۔ بزرگان محترم، شیر درندہ ہے مگر شیروں کے لیے نہیں۔ چیتا سفاک ہے مگر چیتوں کے لیے نہیں۔ بھیڑیا خون آشام ہے مگر بھیڑیوں کے لیے ہی نہیں۔ سانپ زہریلا ہے مگر سانپوں کے لیے نہیں۔ بندر مکار ہے مگر بندروں کے لیے نہیں۔ لیکن یہ اتنا سفاک ہو جاتا ہے جب اپنی حیوانیت پہ اترتا ہے، اپنے ہی بھائی کا لہو پیتا ہے، اپنے ہی بنی نو کی ہڈیاں چباتا ہے۔ والٹیئر نے کہا تھا کہ جب بندروں نے میدان جنگ میں انسان کو انسان کا خون بہاتے دیکھا تو سجدہ شکر میں گر گئے، الہی تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ارتقاء سے بچا لیا۔ یہ پیاسے زخمی کے منہ میں پانی کی جگہ پٹرول ڈالتا ہے اور پھر آگ لگا دیتا ہے۔ یہ ماں کا شکم چاک کر کے اس کے بیٹے کو سنگین پہ اٹھا لیتا ہے۔